آج انہوں نے جو پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے جس کا ساری اکانومی کے اوپر افیکٹ پڑے گا، بیچارہ نچلا طبقہ پس جائے گا، سفید پوش پس جائے گا. اس کی جو انفلیشن ہے 30% سے اوپر انفلیشن جائے گی. ہماری جو 6% گروتھ تھی اور سارے اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک طرف تھے، انڈسٹری بھی اوپر، ایگریکلچر بھی اوپر جا رہا تھا. مجھے جب پتا چلا کہ یہ سازش ہو رہی ہے تو میں نے جو لوگ یہ روک سکتے تھے سازش نیوٹرل، میں نے ان کو اپنے ملک کے لیے سمجھایا کہ اس وقت جدھر پاکستان کھڑا ہے اور ایک انٹرنیشنلی کموڈٹی سپر سائیکل آیا ہوا ہے، فورن ایکسچینج کے اوپر ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑ سکتا ہے، تو کسی قسم کی اس وقت ڈی اسٹیبلائزیشن نہ ہونے دیں. یہ سنبھالا نہیں جائے گا. یہ میں نے کہا، پھر شوکت ترین کو میں نے کہا کہ ان کو ایکسپلین کرو کہ یہاں نیوٹرل رہنے کا ٹائم نہیں ہے. اگر آپ یہ ایک دفعہ یہ ہو گئی سازش کامیاب تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی اکانومی پر پڑے گا. ہم نے بتایا پہلے، یہ حکومت چلتی رہی. مجھے خوف کیا؟ مجھے خوف یہ ہے کہ یہ پاکستان کو اتنا کمزور کر کے جائیں گے، ہمیں وہاں یہ نہ لے جائیں کہ جب پھر ہمیں بیل آؤٹ کرنے آئیں وہ پھر جو ہمیں کنڈیشنز لگائیں گے وہ ہماری سوورنٹی، ہماری آزادی کو کمپرومائز کرے گا. اس لیے اس ملک کے لیے ضرورت ہے کہ صرف ایک چیز نکال سکتی ہے اس ملک کو اس دلدل میں جس میں پھنستے جا رہے ہیں، صاف اور شفاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس. میں ہوں دعا جمیل. آج کا ہمارا پینل ہوگا جس میں شہباز رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، طاہر خان سینئر صحافی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسماعیل قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، قمر زمان چودھری سیکرٹری جنرل پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے. ناظرین، پروگرام کے پہلے پارٹ میں ہم بات کریں، عوام کو تبدیلی مہنگی پڑ گئی ہے. گورنمنٹ نے IMF کو راضی کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 20 دن میں تیسرا بڑا اضافہ کیا ہے. پیٹرول 24 روپے اضافے کے ساتھ 234 روپے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل 59 روپے کے اضافے سے 264 روپے فی لیٹر تک پہنچ گیا ہے، جو ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح ہے. گورنمنٹ کے آنے کے بعد سے مجموعی طور پر پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 84 روپے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 119 روپے بڑھائی گئی ہے. اس کمر توڑ مہنگائی اور معاشی بحران کی تمام تر ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کی سابق حکومت پر ڈالی جا رہی ہے، اور عوام پر یہ احسان بھی جتلایا جا رہا ہے کہ اگر PTI کے IMF سے کیے گئے معاہدے پر عمل کرتے تو پیٹرول اس وقت 300 روپے فی لیٹر ہوتا. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی سیلز ٹیکس اور لیویز لگانے سے پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہوں گی. گورنمنٹ کے اعلان سے صرف پیٹرول مہنگا نہیں ہوا بلکہ عام استعمال کی ہر چیز مہنگی ہو گئی. بدترین مہنگائی پر عوام دہائیاں دینے پر مجبور ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں. ساتھ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ نے IMF کو راضی کرنے کے لیے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو دیا گیا ٹیکس ریلیف واپس لینے کا سوچ رہی ہے. اسی مناسبت سے ہم سوال رکھیں گے. شہباز رانا صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی. آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہیں، میں چاہوں گی کہ سادہ الفاظ میں اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ IMF کے ساتھ کانفلکٹس کی وجہ کیا ہے، اور اتنی زیادہ مہنگائی آپ کیا گورنمنٹ جو ہے موجودہ حکومت یہ کیا اس طرح سے عوام کو مطمئن کر سکتی ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا؟ انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدہ اس ٹرمز پہ کیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں پیٹرولیم مصنوعات بھی بہت زیادہ بڑھانی پڑ رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے باقی چیزیں بھی بہت مہنگی ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کا جو ڈائریکٹ بوجھ ہے وہ لوگوں پہ پڑ رہا ہے، لیکن اس کی جو بنیادی ذمہ داری وہ میں سراسر اس وقت جو ہے وہ PTI کو دوں گا، کیونکہ PTI کے اوپر یہ ڈائریکٹ رسپانسبلٹی جا رہی ہے اس کی ڈائریکٹلی، اور کچھ اس کی رسپانسبلٹی جائے گی PMLN کو جو کہ ایکسچینج ریٹ کو وہ قابو نہ کر سکی ہے. صحیح. اچھا شہباز رانا صاحب، PTI کو کس طرح سے، مطلب اب یہی سوال ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ تو چلی گئی، مہنگائی مارچ اس نے کیا جب اپوزیشن میں تھی، شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے، PDM تھی، انہوں نے مہنگائی مارچ کیا، تو اب یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے یا کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے یا ان کے پاس لاجکس ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا دھرا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں؟ دیکھیں، بات بڑی سمپل سی ہے کہ جب آپ کو پتا تھا کہ پاکستان کی اکانومی کے یہ حالات اور ان حالات کے اندر آپ نے اقتدار لیا ہے تو کچھ تو ذمہ داری آپ کے اوپر آئے گی نا. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ PTI نے جو ہے وہ فیول کے اوپر سبسڈیز دیں، اور اس وقت جب انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ سبسڈیز کو اناؤنس کیا تو اس وقت جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں وہ $100 فی بیرل سے کم تھیں، اور آپ کا روپیہ بھی کوئی 175 176 فی ڈالر کے اوپر تھا. اچھا، اس کے بعد جب ان کی اپنی حکومت رہتی تھی، یہ اقتدار میں 9 اپریل تک رہے ہیں، تو روپیہ جو ہے 189 پہ چلا گیا،
اور جو عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ آپ کی $110 پہ بھی کراس کر گئیں. تو یہ جو دو بڑے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے چیزیں ان کی خراب ہونا شروع ہوئیں. تو اب جب ان کو پی ایم ایل این کو پتا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے بعد یہ اقتدار میں آ رہے ہیں تو ان کو آگے کرنا کیا چاہیے تھا, وہ ایک سوال ہے جس کا ابھی تک جو پی ایم ایل این ہے وہ صحیح جواب نہیں دے سکی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹس آئیں وہ سٹیٹمنٹس یہ تھیں کہ میں اس کو 189 کا جو اس وقت جو ڈالر تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو 160 165 پہ لے آئیں گے, لیکن اگر آپ آج دیکھتے ہیں جو ڈالر جو ہے تقریباً 208 کا ہو گیا ہے, اور جتنی روپے کی ڈی ویلیویشن ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ کو پرائسز پاس آن کرنی پڑیں گی. یہ جب کام شروع ہوا تھا, جب مفتاح اسماعیل یو ایس گئے تھے, اس وقت جو ان کو اگر یہ یو ایس جانے سے پہلے یہ تیل کی قیمتیں بڑھاتے تو اس وقت ان کو تقریباً 20 روپے ان کو کرنا تھا پیٹرول, اور میرا خیال 40 یا 42 روپے انہوں نے ڈیزل اس وقت مہنگا کرنا تھا. انہوں نے تاخیر کی, اس تاخیر کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئی ایم ایف کو یہ لگا کہ یہ حکومت بھی سنجیدہ نہیں ہے اور وقت لے رہی ہے, تو انہوں نے پری کنڈیشنز رکھ دی کہ آپ جب تک تمام سبسڈیز کو ختم نہیں کرتے تب تک آپ سے ہماری بات نہیں ہو سکتی. ایک اور جو پرابلم اس وقت آ رہا ہے جس کا آپ تھوڑا سا گورنمنٹ کو مطلب اس میں اس حد تک قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے, وہ پرابلم یہ ہے وہ کہ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں اور پاکستان اور جو چین کے تعلقات ہیں, یہ ایک بہت ہی کریٹیکل فیکٹر بن گیا ہے اس ساری جو ایکویشن ہے جس میں پاکستان, آئی ایم ایف اور چین اور امریکہ ہیں. کیونکہ ایک خیال یہ تھا کہ جو پی ایم ایل این ہے ان کے گلف ممالک کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں, تو وہاں سے بھی ان کو بیل آؤٹ مل جائے گا, چائنا سے بیل آؤٹ مل جائے گا, اور چونکہ جو پچھلی امریکہ جو حکومت تھی اس کے خلاف امریکنز کی کچھ ریزرویشنز تھیں, تو وہ بھی جو امریکن حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ بھی شاید پاکستان کی سپورٹ کرے گی. یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو ان کی کیلکولیشن میں تھیں لیکن نہیں ہوئی, تو ایک بہت بڑی یہ مس کیلکولیشن تھی. اس کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ نہ ہم سے آئی ایم ایف خوش ہے, نہ امریکہ خوش ہے ہم سے, نہ ہم سے چین خوش ہے, اور ہم نے اتنا کچھ کر بھی دیا. جو آپ دیکھیں یہ کم مہنگائی نہیں آئے گی اس چیز سے, جتنے فیول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں یہ تو پی ایم ایل این نے خود تصور نہیں کیا تھا کہ اگر یہ تمام اقدامات کر بھی لیتے تو اتنی ان کو بڑھانی پڑتی. دوسرا کہ بجلی کی قیمت آپ دیکھیں, 5 روپے کی سبسڈی ایک جو خان صاحب نے دی تھی وہ وڈرا ہو چکی ہے, جون کے بلوں میں آپ کو وہ مل جائے گی اس کا امپیکٹ. اس کے ساتھ ہی 7.91 کا فیصلہ ہو چکا ہے, یہ امپلیمنٹ آپ کا ابھی جولائی سے لے کے آپ کے جو سپٹمبر کے بلز ہیں اس میں آنا شروع ہو جائے گا, اور پھر اس کے ساتھ گیس کی قیمتیں. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر آئی ایم ایف آپ سے خوش نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے حکومت کی آئی ایم ایف کو ڈیل کرنے کی, اس میں کوئی بہت بڑا کوئی مسئلہ ہے. طاہر خان صاحب, آپ کے خیال میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اسٹریٹجی کو لے کر آئی ایم ایف کے ساتھ, اور اگر یہ پی ایم ایل این کی مس کیلکولیشن تھی, بڑے ایکسپیرینس جماعت ہے, بہت سے ایکسپیرینس لوگ ہیں اس جماعت میں, کیا وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکے, اور پھر آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ غلطی کر دی ہے تحریک عدم اعتماد لا کر, اب جو صورتحال ہے وہ ان سے سنبھل نہیں رہی؟ بہت شکریہ آپ کا. میری نظر میں سب سے پہلے تو جو رانا صاحب نے تفصیل بتائی اس میں تو میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ انہوں نے بڑے دلائل کے ساتھ فگرز بھی دے دیے, اور جو صورتحال ہے ان کے بارے میں اس کی رائے سامنے آ گئی ہے. جو آپ کا سوال ہے عدم اعتماد والا, یا جو ایک سیاسی اس کا جو پہلو ہے, تو عوام میں تاثر ہوگا. عوام کے لیے آئی ایم ایف یا ان کے دلائل جو رات کو 2 وزراء صاحبان بتا رہے تھے, ان سے وہ میرے خیال میں مطمئن نہیں ہوں گے. اور پھر آج 3 وزراء صاحب نے بھی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی شامل ہو کر کے انہوں نے بھی, لیکن لوگ اس سے مطمئن نہیں ہوں گے. لوگوں کے لیے جو عام مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے, اور یہ صرف اس کی نہیں ہے کہ تیل ہے یا گیس ہے اور یا بجلی ہے, ہر چیز پہ اس کا براہ راست اثر ہوتا ہے. سب سے جو بڑی بدقسمتی ہے, سب سے زیادہ جو اضافہ ہوا ہے وہ ڈیزل میں ہے. اور ڈیزل تو اب یہ بالکل ایک سادہ سی بات ہے, سمپل بات ہے کہ اگر بسیں, ٹرکیں یا کنٹینر وہ تمام ڈیزل پہ چلتی ہے تو کرایوں میں بھی وہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کو یہی کہوں گا کہ یہ مینیج نہیں کر سکے. ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی نے صحیح کہا, رانا صاحب نے, کہ پی ٹی آئی ذمہ وار ہے موجودہ حکومت میں, لیکن آپ نے صحیح کہا کہ اگر عدم اعتماد انہوں نے ان کا منظور ہو گیا ہے تو ان کا جو اس وقت اپوزیشن پارٹیوں کا یا موجودہ اتحادیوں کا ان کی جو ضد ہے وہ انا ہے عمران خان کو سزا دینے کی, تو وہ تو انہوں نے کر دیا.
اب اگر آپ آدھی اسمبلی میں تقریباً آدھی اسمبلی میں آپ نظام چلائیں گے اور آپ سے نہیں ہو سکتا. اور میرے خیال میں عمران خان اپنے بیانیے پہ قائم ہیں, وہ روزانہ بولتا ہے. اور جو ایک عمران خان سے لوگ ناراض تھے ان کی حکومت کے دوران 3.5 سال, میرے خیال میں وہ ناراضگی بھی کافی حد تک میری نظر میں جو ان کو پبلک میٹنگز میں جو سپورٹ لوگوں کی تھی وہ ان کو حاصل ہو گئی. اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ حکومت پنس گئی ہے کہ انتخابات میں اگر ابھی جائیں گے تو شاید جو ان کے ذہن میں تھا جیتنے کا, اگر صاف انتخابات ہوتے ہیں تو, شفاف انتخابات ہوتے تو اب یہ مشکل میں ہے. اور آپ کو یاد ہو کہ چند دن پہلے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم تو انتخابات میں جانے والے تھے, لیکن 25 مئی کو عمران خان نے دھمکی دی تو یہ ہوا تو وہ ہوا. لوگ ان سے مطمئن نہیں ہوں گے. لوگوں کا مسئلہ گرانی ہے, مہنگائی ہے, اور بالکل صاف بات ہے کہ موجودہ حکومت ہر لحاظ سے ناکام ہے, وہ کامیاب نہیں ہے. صحیح. اسماعیل قاسم صاحب, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں موجودہ حکومت ناکام ہے ہر حوالے سے, یا آپ کو لگتا ہے جیسے مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا وقت دیا جائے, 1 ماہ کی بھی بات انہوں نے کی, 6 ماہ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس دوران ہم معیشت کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. میرا جو انالیسز ہے, یہ اوپینین ہے, وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. مطلب آئی آلویز سی کہ ہم لوگ اسکرینس پہ بیٹھ کے بلیم گیم تو کرتے ہیں, وہ ہوتے تو یہ ہو جاتا, یہ حکومت ہوتی تو یہ کر لیتے, ہم آئیں گے تو ہم یہ کر لیں گے. I beg to differ in this regard. میرا ماننا یہ کہ آپ دیکھیں یہ حکومت آئی, ان کو ٹائم دینا بنتا ہے, بالکل جائز ہے. ان پہ تنقید کرنا میرا نہیں خیال بنتا ابھی اتنی جلدی. دیکھیں کوئی بھی حکومت ہوتی, I've been saying this before and I'll say it again, PTI ایون ہوتی یہاں پہ, ایون پیپلز پارٹی ہو, کوئی بھی حکومت ہو, اس کو یہ ہارڈ فیصلے کرنا مینڈیٹری تھا. It was inevitable. دیکھیں کوئی بھی ملک, اگر میں آپ کو تاریخ میں لے کے جاؤں تھوڑا سا پیچھے, یو ایس کے اندر گریٹ ڈپریشن آیا 1929 سے 33 کے اندر. ہمارے پاس ہربرٹ ہوور تھے, یو ایس پریزیڈنٹ تھے. اب وہاں پہ اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی, ان امپلائمنٹ جو تھی وہ اسکائی راکٹ کر گئی. میں آپ کو یو ایس کی بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, ون آف دا گریٹسٹ اکانومیز ان دا ورلڈ. کیا کیا ہربرٹ ہوور نے آ کے؟ ٹیکسیشن کی, اور ٹیکسیشن اس حد تک کی کہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ آج تک یو ایس کے اندر نہیں ہوئی. ایونچوئل تو پھر بات یہ بنتی ہے کہ آگے ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی, اور پھر وہ اور ایک اور ڈبیٹ ہے کہ اس سے بھی بڑا فائدہ ہوا اور ان کی اکانومی کا ایک جو پہیہ تھا وہ چل گیا. اب میں وہی بات یہاں پہ کرتا ہوں, ہماری اکانومی کسی بھی ملک کی, لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں. دیکھیں IMF کا بات ہوتی ہے, IMF کا بیل آؤٹ پیکج, یہ ساری سسٹینیبلٹی کے اپوزٹ باتیں. یہ ساری وہ باتیں ہیں جن سے کر کے ہم اپنا پولیٹیکل مینڈیٹ یا اپنا جو ایجنڈا ہے وہ پٹ فارورڈ کرتے ہیں جسٹ ٹو گین سم ووٹس. ایونچولی سسٹینیبلٹی کی طرف اگر آپ جائیں تو بہت سے معاملات ہیں جو حل ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر لوڈ شیڈنگ کی بات کی جاتی ہے, لوڈ شیڈنگ میں اگر آپ نے IPP سے ہٹ کے آپ لوگ رینیویبل انرجی کی طرف سوئچ کر جاتے ہیں, ہم یہ آئل ڈیزل کے اوپر ہمیں نہ ڈپینڈ کرنا پڑتا, جو کہ انٹرنیشنل کموڈیٹیز, کیونکہ جب پرائس انٹرنیشنلی فلکچویٹ کرے گی تو وہ آپ کے ملک کے اندر اس کا اثر انداز ہونا ہے. The same case is being done over here. آپ نے تو IMF کا پہلا بیل آؤٹ پیکج کے 1958 میں لے لیا تھا, آپ 22 لے چکے ہیں. تو ہر دفعہ کیا ہم یہی ڈیپینڈنٹ رہیں گے کہ کیا IMF ہم سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایکسپورٹس کی طرف توجہ دی جائے, مطلب پولیٹیکل ایجنڈے سے ہٹ کے ایک پارٹی کو سولوشن کی طرف جائیں. بلیم گیم سے آئی بیلیو کہ ہٹنا چاہیے ہمیں. صحیح. قمر زمان چودھری صاحب, آپ کے خیال میں جس طرح بات کریں, قاسم صاحب بھی, ٹیکسیشن حل ہے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے؟ اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ بجٹ میں جو تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا گیا تھا, اب وہ بھی واپس لینے کی باتیں چل رہی ہیں. تو اس صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹیکسیشن حل ہے اس سچویشن سے نکلنے کے لیے تو کس طبقے پر؟ جی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکسیشن حل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس وقت جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ریئلسٹک بھی ہیں, اور اس میں بیسک اب گورنمنٹ کی ول ہے. جو انسٹیٹیوشن ٹیکس کولیکٹ کرتے ہیں, ہمارے فیڈرل ایجنسی ہے جو FBR ہے, اسی طرح پروونشل ایجنسیز ہیں جو ٹیکس کولیکشن کرتی ہیں, ان کو آپ نے جو مینڈیٹ دیا ہے ود ان دا پیرامیٹر آف لا وہ رہ کے کام کریں. اور وہ شعبہ جات کچھ آئیڈینٹیفیکیشن اس دفعہ انہوں نے کی ہے, جو ایگزمپشنز وڈرا کی ہیں بالخصوص انہوں نے, وہ ایک اچھا سٹیپ ہے. دیکھیں جب تک آپ ایک اسپیسیفک طبقے کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے. آپ اکراس دا بورڈ ایک ایگزمپشن دیتے ہیں, جیسے پیٹرول کا لیوی تھا تو اس میں جو مراعات یافتہ طبقہ ہے ان کے لیے بھی سبسڈی تھی, اور جو ایک عام ہمارا ایک ورکر تھا, ورکر کلاس تھی, اس کے لیے بھی سیم سبسڈی تھی. تو بیسیکلی تو سبسڈی دی جاتی ہے ان لوگوں کو جو ڈپرائیوڈ طبقہ ہے, ان کی سبسڈی
رہنی چاہیے. اس کا میکنزم ہمارے پاس ڈفرینٹ طریقے سے بن سکتا ہے. ان کے لیے ہم جس طرح سے آئی ڈی کارڈ ہے اس کی انکم کا ہم ایک تخمینہ لگا کے ہر شخص کے لیے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف فیول ہو اس کو دی جائے. اسی طرح باقی جگہ پہ بھی. اور جو ہمارے بڑے انکم کے شعبے ہیں جہاں جہاں انکم کا والیوم بڑا ہے اس کو ہائر ریٹ آف ٹیکسیشن کیا جائے. اس میں کوئی شک نہیں. ایک اچھا سٹیپ انہوں نے لیا کہ سیلری کے اوپر جو تھی لوور کلاس تھی اس کو سلیب ریٹس کو کم کیا, ٹیکسیشن کو کم کیا, اور جو ہائر سلیب میں آتے تھے ان کے لیے ٹیکس کی اضافہ جو ہے اس کو کیا, پرسنٹیج بڑھا دی. یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا بہت بڑا ایک گرے ایریا تھا جس کو ہم نے انڈائریکٹ طریقے سے ٹیکسیشن کرنے کی کوشش کی. ابھی ہم نے انکم ٹیکس میں کچھ سیکشن ایک نیا 7C انٹروڈیوس کرایا جو ہم نے پراپرٹی کے اوپر جو ٹیکسیشن کی کوشش کی. بیسکلی 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ ایک فروٹ لیس ایکسرسائز ہے. آپ پہلے اس سے پہلے بھی ایک ایکسرسائز کر چکے ہیں. آپ اس طرح سے پراپرٹی پہ ٹیکس نہیں لے سکتے. جو آپ کا اسکیجول ہے کانسٹیٹیوشن کا انٹری 49 اور 50 جو ہے اس کے تحت یہ پروونس کا استحقاق ہے. ہاں ایک ان کی جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں نااہلی ہے اس وقت اس گورنمنٹ کی کہ ان کو چاہیے تھا اکراس دا بورڈ تمام پروونسز میں آپ کی گورنمنٹ ہے ان کو آن بورڈ لیتے, ان سب کو بٹھاتے ایک جگہ پہ, پھر ایک آپ ڈیسیجن یونیفارم لے کے ود دی کنسلٹیشن آف دا پروونسز آپ ایک ٹیکسیشن لگاتے جو کہ کنسسٹنسی سے لگتی اور لوگوں سے لیا جاتا ٹیکس, اور ایک اچھا فیصلہ تھا. لیکن اب الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ یہ ٹیکسیشن آپ جو آپ نے اس مد میں پیسے رکھے ہیں وہ آپ نہیں کلیکٹ کر سکیں گے. آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ ہمیشہ کی طرح ہی غلط طریقہ کار اختیار کیا, انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے آپ نے اس کو لگانے کی کوشش کی. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گرے ایریاز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں, پھر ان کی ٹیکسیشن کرنی ہے. اور ٹیکسیشن اگر ہم نے جو پروونس کا استحقاق ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد بالخصوص ان کو ان کی کنسلٹیشن سے, اور جو فیڈرل کی استحقاق ہے ان کو آپ فیڈریشن کو پراپر طریقے سے وہاں پہ ٹیکسیشن کریں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی اس دفعہ جو 7000 ہم نے ایک بینچ مارک رکھا ہے ہمارا ٹیکسیشن کی کلیکشن کا, اس میں ہم نے بڑا حصہ جو ہے پھر انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا لیا ہے. ہمیں چاہیے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کو انکریز کرنا. ڈائریکٹ ٹیکسیشن جب تک نہیں بڑھے گی, جس کی آمدن ہے اس سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا, تو پھر تو اس کا ٹیکسیشن کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے تو اس ملک میں جو بڑے مگرمچھ ہیں وہ تو نکل جاتے ہیں ٹیکس سے, اور سیلڈ کلاس اور جو لوور مڈل کلاس اگر وہ بزنس کے تھرو بھی کما رہی ہے ان کے اوپر یہ برڈن پڑتا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ اسی کے لیے میں نے بات کی نا کہ جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے, انکم ٹیکس ہے, بیسکلی آمدن کے اوپر جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کو ہم نے بڑھانا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی جو ٹیکس بیس ہے اس کو انہانس کرنا ہے. جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس کا جو برڈن ہے ہمیں اس کو کم کرنا ہے, اور جو نیا ٹیکس پیئر ہے اس کو لے کے آئیں, اپنی بیس کو براڈن کریں ٹیکسیشن کے لیے, پھر آگے آ کے آپ کریں. اور اسی طرح جو آپ کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کا والیوم کم کریں. ہم نے ابھی بھی کیا کیا, اس پورے بجٹ میں ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو والیوم ہے اس کو بڑھایا ہے. ٹھیک ہے, بجائے اس کو کم کرتے ہم نے اس کو بڑھایا. اس کا مطلب ہے کہ ہم رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ہیں. رائٹ ڈائریکشن یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کو بڑھائیں. ٹھیک جی. شہباز رانا صاحب, آپ کے خیال میں کوئکلی میں چاہوں گی آپ کامنٹ کر دیجیے گا, اب آپشن کیا ہے؟ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے, ہونے کی طرف جا رہا ہے. جو کچھ اس وقت سچویشن ہے IMF کے ساتھ بھی, جو پاکستان تحریک انصاف پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کچھ وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو آپ کوئکلی بتائیے گا اب موجودہ حکومت کے پاس کیا آپشن ہے, کیا آپشن وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, کوئی بھی جو حکومت ہوتی ہے اس کے پاس ہمیشہ آپشنز ہوتی ہیں, اور یہ جو آپشن نہ والی بات ہے وہ اس وقت ہو جب حکومت کی ول نہیں ہوتی. ابھی بھی دو جو لیول ہے اس کے اوپر کام کرنے کی حکومت کو ضرورت ہے. ایک تو ٹیکنیکل لیول کے اوپر IMF کے ساتھ جو آپ کی چیزیں ابھی بھی طے نہیں ہیں. بجٹ کے اوپر IMF کا جو ہے وہ اس کو بالکل ابھی اتفاق نہیں ہوا, تو بجٹ کے اوپر اتفاق کرنا ہے ان کو. خاص طور پر جو سیلریڈ کلاس والا ایگزمپشنز انہوں نے دی ہیں حکومت نے 47 ارب روپے کی, ان ایگزمپشنز کو اس سٹیج کے اوپر دینے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ IMF آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ 125 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگاؤ. تو آپ نئے ٹیکسز 125 ارب روپے کے نہیں لگا سکتے تھے سیلریڈ کلاس کے اوپر, کیونکہ حالات جو ہیں وہ اس چیز کی اجازت آپ کو بالکل نہیں دیتے. تو 47 ارب روپے کی ایگزمپشنز دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی. ٹیکس ریٹس جو ہیں وہ کم کر دیے گئے ہیں, تو یہ غلط فیصلہ تھا, اس کو درست کرے حکومت. اسی طرح کیپٹل گینز ٹیکس کے اوپر چھوٹ دی ہے, ان کے ریٹس کم کیے گئے ہیں. جو آپ کی سٹاک مارکیٹ ہے, اگین وہاں پہ آپ نے غلط 10 ارب روپے کا 8 سے 10 ارب روپے کا ریلیف دیا, وہ واپس ہو. اور کچھ اور اقدامات آپ کو کرنے, کچھ ایک آدھ لیوی اور بھی بجٹ میں اناؤنس ہو سکتی ہے,
کیونکہ آپ کو جو IMF کے ٹارگٹس ہیں اس سے ابھی آپ پیچھے ہیں. یہ تو ہو گیا ٹیکنیکل لیول والی سائڈ کے اوپر. دوسرا جو ان کو کام کرنا ہے کہ ڈپلومیٹک اب ایفرٹس کرنی پڑیں گی, کیونکہ جو IMF کا اس وقت پاکستان کے ساتھ اس کا بیہیویئر ہے وہ پیور اس کا ایک گلوبل لینڈر کا نہیں ہے, اس میں صرف ٹیکنیکلٹیز نہیں ہے, اس میں سیاست بھی آ گئی ہے. تو اس سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو, امریکہ کو, اپنے جو دوسرے دوست ممالک جس کو پاکستان سمجھتا ہے, سعودی عرب کا اگر کوئی انفلوئنس ہے US کے اوپر یا IMF کے اوپر, یا چین کا اگر کوئی انفلوئنس ہے, تو اس کے اوپر بھی ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ 2 pronged اسٹریٹجی ہوگی تو پھر جا کے بات بنے گی, کیونکہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ جتنا کام حکومت نے کر دیا ہے فرینکلی یہ کافی تھا پروگرام کو ریوائیو کرنے کے لیے. اب IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے جو پچھلے وزراء خزانہ تھے, خاص طور پر شوکت ترین صاحب جی, کہ انہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے, وہ ٹھیک ہے, اس وقت انہوں نے وعدے نہیں پورے کیے, لیکن اس وقت جو حالات تھے وہ بھی ایسے نہیں تھے جو آج ہیں. ہم کتنا بوجھ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ڈال سکتے ہیں, خاص طور پر ابھی طاہر خان صاحب نے بات کی تھی ڈیزل کی. ڈیزل جو ہے وہ آپ کی زراعت کے اندر سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے, آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال سارا ڈیزل ہو رہا ہے. یہ جو مہنگائی کی لیئر آئے گی, یہ جو مہنگائی کی جو ایک لیئر آئے گی, اس کے اندر رہتے ہوئے حکومت کو یہ چیز دیکھنی اور IMF کو اس چیز پہ کنونس کرنا ہے, کیونکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اب سبسڈیز تو ختم ہو گئی ہیں فیول کے اوپر, تو IMF کا جو مطالبہ ہے وہ صرف سبسڈیز کی حد تک نہیں تھا. ان کا مطالبہ یہ کہ آپ اس کے اوپر ٹیکسز بھی آپ لگاؤ. اب پیٹرولیم لیوی اور سیلز ٹیکس لگے گا آپ کے پیٹرول کے اوپر, جو 300 روپے فی لیٹر کی بات ہو رہی ہے یا 300 پلس کی بھی ہو سکتی ہے, واٹ ایور. یہ اب حکومت کو یہاں پہ تھوڑا سا ریزسٹ کرنا پڑے گا, نہ صرف بلکہ اس کو IMF کو کنونس کرنا پڑے گا. اب وہ کنونس انہوں نے ٹیکنیکل لیول پہ کرنا ہے, انہوں نے پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک لیول پہ کرنا ہے, یہ حکومت کا کام ہے. لیکن یہ کافی پیچیدہ صورتحال ہے اور اگلے جو 2 سے 3 ماہ ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہیں. صحیح ہو گیا جی, 2 سے 3 ماہ مشکل ہو سکتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے لیے. اب سوال بھی یہی ہے کہ پاکستانی عوام پر جو بوجھ ہے مہنگائی کا وہ کس طرح سے کریں گے. بریک لے لیتے ہیں ناظرین, اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہم NA 240 کراچی ضمنی الیکشن کی بھی کچھ بات کریں گے. فیصل حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے اپڈیٹس بھی لیں گے, ساتھ یہ بھی سوال رکھیں گے کہ یہ حالات اتنے زیادہ خراب ہوئے, اس کا ذمہ دار کون ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. کراچی کے حلقہ NA 240 میں آج ضمنی الیکشن ہوا. پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے, گنتی کا عمل جاری ہے, غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ بھی جاری ہے. لیکن ناظرین, پولنگ کے دوران لانڈی کے مختلف علاقوں میں سیاسی جماعتوں کے درمیان شدید تصادم اور کشیدگی دیکھنے میں آئی. تازہ ترین صورتحال کے مطابق فائرنگ اور لڑائی جھگڑوں کے متعدد واقعات میں ایک شخص جاں بحق اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. تاہم MQM پاکستان, PSP اور TLP کی جانب سے ایک دوسرے پر فائرنگ کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں. اس وقت صورتحال کیا ہے, اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فیصل حسین صاحب موجود ہی ہیں. ہمارے نمائندہ نعیم خان زادہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ہم ان سے پہلے تفصیلات لیں گے کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے. نعیم خان زادہ, اب تازہ ترین صورتحال اب کیا ہے؟ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ رہے ہیں, یہ ویسے جو دن بھر ہوا, حالات خراب کرنے کا ذمہ دار کون ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, وہ جو ذمہ داری جو ہے وہ ظاہر ہے کہ براہ راست جو ہے وہ انتظامیہ کے ہی سر آتی ہے, اور وہی جو ہے وہ غفلت لاپرواہی کا جو ہم نے مظاہرہ یہاں پر دیکھا, اس کی جو ہے وہ ہم نے ماضی میں کئی مثالیں جو ہے وہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملی ہیں. بالکل جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے سے زائد کا وقت تھا, اور وہ لوگ آزادانہ طور کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے بھی برسا رہے تھے ایک دوسرے کے اوپر, پتھراؤ بھی ہو رہا تھا, پوسٹرز پھاڑے جا رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حد یہ ہو گئی تھی کہ چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کے ساتھ جو ہے وہ جدید ہتھیاروں کے ساتھ جو ہے وہ شدید فائرنگ کی گئی, جو کئی منٹ تک جو ہے وہ جاری رہی, جس میں جو ہے وہ اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ہوائی فائرنگ کا خوف و ہراس پھیلانے کا معاملہ نہیں تھا. یہ بالکل براہ راست گولیاں سیدھی جو ہے وہ ماری گئی ہیں, جس پر جو ہے وہ 7-8 لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. ایک شخص جو ہے اس کے جو چہرے کے اوپر جو ہے وہ فائر لگا ہے, اور جس سے وہ جاں بحق ہوئے ہیں, جن کو جو ہے وہ PSP اون کر رہی ہے کہ وہ ہمارے جو ہے وہ کارکن تھے. اسی طریقے سے جو ہے وہ رسپانس ٹائم جو تھا وہ پولیس کا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا جو ہے وہ بہت تاخیر کے ساتھ ہوا ہے, اور بہت اس میں تاخیر ہوئی ہے. اور یہ تھانہ یہاں سے جس جگہ پہ مقام پہ میں کھڑا ہوں, اسی مقام پر یہ تمام صورتحال ہوئی تھی, اور تقریباً 1.5 کلومیٹر کا جو ہے وہ فاصلہ تھانے کا ہے. جبکہ میرے پیچھے اب آپ کو جو ہے وہ ہیڈ کوارٹرز کی بھی جو ہے وہ پولیس کی موبائل نظر آ رہی ہے, دیگر بھی آ رہی ہے. اگر رسپانس ٹائم کے اوپر ہوتا تو یہ صورتحال بہت چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا. فیصل صاحب, جس طرح نعیم خان زادہ بتا رہے ہیں, ذمہ داری ظاہر انتظامیہ کے سر پر آتی ہے, کنٹرول نہیں کر سکے سچویشن کو. آپ کیا سمجھتے ہیں حالات خراب کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اس طرح کی صورتحال بہت عرصہ ہم نے دیکھا گیپ آیا, ایسا کچھ ہوتا نہیں تھا کراچی میں, بڑا امن و امان سے کئی ضمنی الیکشن ایسے ہوئے بھی, لیکن اب آپ کے خیال میں کیا وجہ بنی؟ آج کا بالکل ایسا محسوس ہوا کہ وہ کراچی جو ماضی فیصل صاحب
میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آپ کو آ رہی ہے بس؟ جی بالکل بالکل کنٹینیو. آج تو بالکل ایک واضح طور پہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو ماضی کا کراچی تھا وہ کراچی جو ہے وہ پلٹ کر جو ہے وہ واپس آ گیا. اور 2018 کا الیکشن ہوا بہت پرامن ماحول میں جو الیکشن ہوا. اس کے بعد جو مختلف ضمنی الیکشن بھی ہوئے وہ بھی پرامن ماحول میں جو ہے کراچی کے اندر ہوئے. اور کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ہنگامہ آرائی یا شرپسندی یا جس طرح کی آج جو جنگی صورتحال ہو گئی وہ دیکھنے میں نہیں آئی. لیکن آج جو کچھ ہوا وہ بڑا حیرت انگیز تھا. دیکھیے صبح سے پولنگ جو ہے پرامن ماحول میں چل رہی تھی. 3 بجے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ نوک جھوک ہوئی. نوک جھوک تل کلامی میں بدلی. تل کلامی کے بعد جو ہے وہ گتم گتا ہو گئے. وہاں پہ جو ہے وہ ایک دوسرے پہ انہوں نے ڈنڈے بھی برسائے, پتھراؤ بھی کیا. یہاں تک تو ٹھیک تھا. عمومی طور پہ الیکشن میں لوگوں کے کارکنوں کے جذبات جو ہے وہ بہت ان میں اشتعال ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو ہے واقعات ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی اتنی خطرناک صورتحال نہیں تھی. لیکن قانون نافذ کرنے والوں اداروں کی ذمہ داری کیا تھی؟ ان کو جب دیکھنا تھا کہ جب یہاں پہ اشتعال پیدا ہو گیا ہے اور یہ اشتعال کسی وقت بھی جو ہے خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے, تو وہاں ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ اس چیز کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے. لیکن یہ بڑی حیرت انگیز ہے, افسوسناک ہے کہ اس صورتحال کو جو ہے وہ سنجیدگی سے نہیں لیا گیا. اور وہ صورتحال رفتہ رفتہ جو اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ باقاعدہ جدید ترین آتشی اسلحے کا استعمال ہوا. جیسے بھی آپ کو نعیم خانزادہ نے پوری تفصیلات اس واقعے کی جو ہے بتائی ہیں. ایک سیاسی جماعت کے دفتر پہ جو ہے وہ حملہ ہوا. پی ایس پی کا کلیم ہے کہ اس کے کئی کارکن جو ہے اس میں جو اس حملے میں جو ہے وہ زخمی ہو گئے. اور جس وقت حملہ ہوا اس وقت پی ایس پی کی پوری مرکزی لیڈرشپ بھی جو ہے ادھر موجود تھی. تو وہ کوئی بہت زیادہ خطرناک صورتحال بھی جو ہو سکتی تھی وہ بہرحال نہیں ہوئی. لیکن اس واقعے کے بعد جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو دعویٰ کرتے تھے کہ کراچی کا امن انہوں نے مستقل طور پہ بحال کر دیا ہے, کراچی سے انہوں نے جو ہے وہ اسلحہ جو ہے وہ چھین لیا ہے یا اپنے کنٹرول میں کر لیا, اسلحے کی سیاست جو ہے ختم ہو گئی ہے. اس واقعے نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر اور ان کے دعووں پر وہ جو ہے وہ سوالیہ نشان جو ہے وہ لگا دیا ہے کہ آج بھی جو ہے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے کارکن جو ہیں مسلح ہیں اور وہ اپنے مسلح کارکنوں کا جو ہے وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا, جب ایک پی ایس پی کے دفتر پہ فائرنگ ہوئی, اس پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی. اگر وہ اس وقت بھی مداخلت کرتے تو شاید صورتحال جو ہے وہ اتنی جو ہے خراب نہیں ہوتی. بہرحال اس چیز پہ جو ہے وہ سنجیدگی سے نہیں لیا گیا. تو یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کو بہرحال اس معاملے کا بہت سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے تاکہ اب مستقبل میں اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہ ہوں. اچھا فیض صاحب, جب ہم فرسٹ پارٹ میں مہنگائی کی بات کر رہے تھے تو آپ کا کامنٹ میں نہیں لے سکی تھی, وقت میرے پاس نہیں تھا. کوئکلی آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. آپ عوام کس کی طرف دیکھیں, مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے. ہم اپنے ایکسپرٹ شو میں ڈیلی جب آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں بات کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے, موجودہ حکومت کہتی ہے پی ٹی آئی نے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا فارمولا یوز کرے گی اب یہ حکومت کہ مہنگائی سے نکل سکے؟ دیکھیے اب تک کی جو اس حکومت کی کارکردگی ہے اس کا کوئی پلان جو اب تک جو ہے سامنے نہیں آیا سوائے اس ایک نکاتی کے کہ عوام جو ہے وہ چائے کا استعمال جو ہے وہ کم کر دیں. ایسے بھی اسماعیل قاسم صاحب آپ کو بول رہے تھے کہ ٹیکس کی شرح ٹیکس بس کی وصولیابی کو بہتر کرنا ہوگا اور آلٹرنیٹ انرجی پہ جانا ہوگا. تو یہ میں نے اور آپ نے تو نہیں جانا, اسی حکومت نے جانا ہے نا. تو حکومت جو ہے وہ پلان بتائے کہ اس کے پاس اس کا کیا پلان ہے, ان کا مسئلہ کیا ہے. چاہے یہ پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ ہو یا تحریک انصاف ہو, یہ کنویں سے مرا ہوا کتا نکالنے کی وجہ سے پانی نکالے چلے جا رہے ہیں. یہ جو ٹیکسز کا نظام ہے یہ پاکستان شاید دنیا کا وہ واحد ملک ہوگا بلکہ بدنصیب ملک ہوگا جو لوکل ٹیکسز ہیں اس پر بھی جو ہے وفاق نے اور صوبے نے جو ہے وہ قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے. جب تک اس ملک کے اندر جو ہے وہ ضلعی خود مختاری نہیں دی جائے گی اور ضلعوں کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ اپنی جو ہے اپنی آمدنی اور اخراجات کا خود جو ہے وہ ذمہ دار ہوں, جب تک آپ اس ملک کو جو ہے اس مالی بحران سے جو ہے نہیں نکال سکتے. لیکن نہ وفاق اور نہ صوبہ اپنے اختیارات جو ہے نچلی سطح پہ منتقل کرنے کو تیار نہیں. اس ملک کا مسئلہ جو ہے وہ اختیار ہے. جب تک عام آدمی کو اختیار نہیں دیا جائے گا اور اس جمہوریت کے نام پر یا ڈکٹیٹرشپ ہے, اس ڈکٹیٹرشپ کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا وہ ختم نہیں ہو سکتا. المیہ دیکھیں, ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس 22 کروڑ لوگوں کے پاس میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے جو اس ملک کو بحران سے نکال سکے. اب یہ جا کے آئی ایم ایف کی سے اگر شرائط بنوا کے اچھے انداز میں برے انداز میں صرف قرضہ ہی لانا انہوں نے مسئلے کا حل سمجھا ہوا ہے, تو پھر تو کسی محلے کے چوکیدار کو وزیر اعظم بنا دیں, وہ بھی جا کے کام کر لے گا. نہیں, اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ابھی تو یہ اتنے ایریس لوگ آئی ایم ایف کو راضی کر پا رہے ہیں تو محلے کا چوکیدار کہاں راضی کر پائے گا. بریک لے لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ طاہر خان بھی موجود ہیں, اسماعیل قاسم صاحب بھی موجود ہیں, ان کی رائے لیں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें यानी 240 ज़मीनी इलेक्शन की। ताहिर खान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपके ख्याल में ये जो सारा दिन हुआ, इस तसादुम की ज़िम्मेदार आप सियासी जमातों को समझते हैं, या जिस तरह फैसल साहब भी कह रहे हैं ज़ाहिर है इंतज़ामिया ने रिस्पॉन्स लेट किया, हम आपके ख्याल में सिस्टम बनाने में नाकाम क्यों हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। आपने अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा था कि ये जो रवैया है इसके ज़िम्मेदार कौन है, तो ज़िम्मेदार हम सब हैं, सियासी लीडर्स भी है, क्योंकि जो सियासत में अब जो शिद्दत वाली सोच आ गई है, गाली जो एक मामूल बन गई है, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने वाला जो एक अब नई रिवायत कायम हो गई है, ये उन्हीं का शाखसाना है, उन्हीं का नतीजा है। और आप देखें कि जो पाकिस्तान सरजमीन पार्टी है, उन्होंने TLP पे भी इल्ज़ाम लगाया, फिर उन्होंने ट्वीट आप पढ़े ना उनके, तो उन्होंने MQM पाकिस्तान पे भी इल्ज़ाम लगाया, उनको दहशतगर्द भी कहा। और इसमें बड़ी नाकामी तो उनकी है, बिल्कुल इंतज़ामिया की इसलिए बनती है कि कराची में एक इंतखाब है, कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाब, जिसमें इतने ज़्यादा लोगों ने हिस्सा भी नहीं लेना होता ज़िमनी इंतखाबात में, क्योंकि एक जो लंदन MQM में उन्होंने बाइकाट भी किया था उसका। और यहाँ की जो वोटर्स है तकरीबन 5 लाख है और आबादी 8,53,000 के लगभग है। लेकिन रेंजर्स और पुलिस की कराची शहर में मौजूदगी के बावजूद कि सिर्फ एक इंतखाबी हलका है, वहाँ पर भी वो अमन अमान कायम नहीं कर सके। ये मुस्तकबिल के लिए बड़ा एक, मैं समझता हूँ, एक ख़तरे की अलामत है। और सियासी पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज ये ख़बर अब अगर उसमें तशद्दुद नहीं ना होती तो शायद ये आप इस पर बात नहीं करती, लेकिन तशद्दुद चूँकि उसमें एलिमेंट आ गया सामने, तो मेरे ख्याल में हम सबको सोच, क्योंकि अभी पंजाब में इंतखाबात होने हैं जुलाई में, जो सीट खाली हो गए हैं, फिर किसी वक्त भी तो हमने जाना है ना आम इंतखाबात में। ये वाला माहौल अगर रहा, जो मौजूदा माहौल है पूरे मुल्क में, तो फिर तो हर बंदे को तशवीश होगी कि मुल्क में होगा क्या। सही। इस्माइल कासिम साहब, आपके ख्याल में इंतज़ामिया अमन व अमान कायम क्यों नहीं कर सकी? जिस तरह ताहिर खान साहब कह रहे हैं कि ये हम सब ज़िम्मेदार हैं, हमारे रवैये ऐसे हैं, पुरतशद्दुद किस्म के रवैये हैं, और अल्टीमेटली ज़िम्मेदारी तो फिर इंतज़ामिया पर आती है कि उन्हें इन रवैयों को कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, सिंपल से पॉइंट है। फैसल हुसैन साहब कोटेड में अर्लियर इन द प्रीवियस सेगमेंट, ही स्टेटेड कि वो चेंजेस आपने या मैंने नहीं लानी। देखें, चेंजेस आपने या मैंने नहीं लानी, लेकिन अवेयरनेस तो आपने और मैंने करनी है ना, एजुकेट तो आपने और मैंने करना है ना। मैं उसको रिलेट करूँगा इससे, टॉलरेंस की कमी है। मतलब कि इतनी इनटॉलरेंट सोसाइटी, इतनी पोलराइजेशन, फ्यूचर क्या, मुस्तकबिल क्या, आप करना क्या चाह रहे हैं, ये सारा कुछ मसला है। इट इज़ हाई टाइम दैट वी अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट अगर हम इसी तरह लड़ते रहेंगे, पिन पॉइंट करते रहेंगे, ब्लेम गेम करते रहेंगे, तो ये सियासतदान जो हैं, या ये इंतज़ामिया जो हैं, या ये जो इदारे जो हैं, इनके इश्यूज़ आते रहेंगे और हम इन्हीं को डिबेट डिस्कस करते रहेंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हम जब बात करते हैं तो इनिशियली ग्रास रूट लेवल के ऊपर अंडरस्टैंड करें कि 1-on-1 सेशंस के अंदर, जिस तरह ये मैं कर रहा हूँ, जो मुझे लोग सुन रहे हैं, they need to understand the fact that हमें थोड़ा सा टॉलरेंट होना है। we need to educate ourselves। एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किताबें पढ़ लें। अब कराची में हुआ, that's very disappointing। जो बंदा वहाँ पे बेचारा मारा गया, उसकी पूरी फैमिली, पूरी नस्ल तो हिल के रहेगी ना। हम लोग तो यहाँ पे शो करेंगे एंड घर चले जाएंगे, उसका क्या होगा? उसको लीडर्स जाएंगे, कुछ मुआवजा दे देंगे एंड दैट्स अबाउट इट। नस्लें ख़राब हो जाती हैं। तो we need to preach tolerance। that is what I always state। टॉलरेंस नहीं करेंगे तो it's a question on our system, like I stated। डिजिटल एरा के अंदर जहाँ पे सब कुछ रिकॉर्डेड है, कैमराज हैं, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर हैविंग द ऑडेसिटी टू हैविंग पुल समथिंग ऑफ लाइक दिस, इट्स शॉकिंग। सो सवालिया निशान देन अगेन, तो बट यहाँ पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर मैं अपना पॉइंट कंक्लूड करना चाहूँगा कि डिपेंड करता है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। द आंसर डिपेंड्स ऑन हु इज़ आस्किंग द क्वेश्चन। जो सवाल कर रहा है उसको जो जवाब देने वाला है उसके मुताबिक जो है आंसर बदल जाएगा। मेरे लिए आंसर इसका रिस्पॉन्सिबल कोई और होगा, आपके लिए कोई और होगा। ठीक है जी। ताहिर खान, इस्माइल कासिम साहब, फैसल हुसैन साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।